تو جب وہ مقابلہ بازی ہو جاتی ہے، وہ ابھی میں آگے سٹیجز آپ کو بتاتا ہوں، وہ پھر بہت ایک مسئلہ ہوتا ہے. وہ سٹیجز 4 ہیں، یہ بھی بڑی انشاءاللہ حکمت کی بات ہے، اور آلموسٹ ہر کپل ان سٹیجز سے گزرتا ہے عمومی طور پہ جنرلی. اور موسٹ میرجز سٹیج 2 پہ بریک ہو جاتی ہیں، خصوصاً آج کے دور میں. 4 سٹیجز بتاتے ہیں سائیکالوجسٹ، جو میرج کاؤنسلرز ہیں وہ 4 سٹیجز بتاتے ہیں. ہنی مون پیریڈ میں آل از گڈ، اور یہ کہ ایموشنز ہائی ہیں، اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے ایگری کر رہے ہیں، سب کچھ زبردست نظر آ رہا ہے. اس کا تھریش ہولڈ یا لائف سائیکل کہہ لیں 6 ماہ ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح چلاتے ہیں اپنی میرج کو. لیکن اینی وے اس کے بعد پھر ظاہر ہے جوائنٹ فیملی میں ہے تو ایشوز نکل آتے ہیں، اگر سیپریٹ ہیں پھر بھی نکل آتے ہیں. سیپریٹ میں یہ ایشوز نکل آتے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے اس کی تو بہنیں زندہ ہیں، اس نے تو ذمہ داری نبھانی ہے، اسپیشلی اگر وہ ان میرڈ ہے، باپ کچھ کماتا نہیں ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، بوڑھا ہے، اس نے باپ کو بھی دیکھنا ہے، ماں کو بھی. پھر شکایت آ سکتی ہے آپ زیادہ ان کو کیوں دیکھتے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیکھتے، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اینی وے وہ جو پیریڈ ہے وہ ڈس الوژنمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی. ڈس الوژنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں ڈس الوژنڈ ہو جاتے ہیں، لاسٹ ہو جاتے ہیں، دونوں چیلنج کرتے ہیں، اور یہ سارے اس سے گزرتے ہیں، اور دونوں کڑوے ہو جاتے ہیں کہ یار شادی کرا کے مصیبت گال پا لی، یہ دونوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کامن ہے، بہت کامن ہے. اور اگر وہ لو میرج ہے تو وہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ جھوٹا لو تھا، یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب خراب تھا، یہ تھا وہ تھا، اور ڈس ایلوژنمنٹ میں پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ جب ڈس ایگریمنٹس تھوڑے آنا شروع ہوتے ہیں، جب وہ تھوڑی سی چیز خواہش کے خلاف جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ چیز ڈائی ڈاؤن کرتی ہے تو ڈس ایلوژنمنٹ آ جاتی ہے، اور یہاں پر ڈیورس ہو جاتی بہت سے لوگوں کی. وہ نہیں چل پاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. عورتیں یہاں پہ کڑوی ہو جاتی ہیں اس سٹیج میں، اور وہ پھر کڑوی ہو کے پھر وہ ظاہر ہے ایسی پھر کڑواہٹ آتی ہے، اگر وہ ریکور نہ کریں اور آگے صبر کر کے آگے نہ جائیں تو پھر ایسی کڑواہٹ آتی ہے کہ پھر وہ الٹیمیٹلی وہ پھر ریڈیکل فیمنسٹ بھی بن جاتی ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے پھر وہ مردوں کے خلاف نفرت کی مہم ہے، نفرت کرتے ہیں. اسی طرح میلز ہیں وہ بھی پھر نفرت کرنے لگتے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ابھی ریسنٹلی، یقین کریں میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ یہ میں صرف سسٹرز کو تنبیہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وائف بہت امپیشنٹ ہوئی، وہ سمجھاتا رہا، یہ پرسنل کاؤنسلنگ میں نے خود کی اس کپل کی، وہ سمجھاتا رہا غریب کہ صبر کر لو، میں سیٹل ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، میرا ساتھ دو. نہیں، وہ اوپر سے پریشر آیا، ماں باپ نے پریشر ڈالا، ساس سسر نے. اور یہ وائس ورسا ہے، عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس اسپیسیفک کیس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری سسٹرز کو تھوڑی تنبیہ ہو جائے. بہت پریشر ڈالا، ڈسگرنٹل ہوا، ایٹ دی اینڈ یہ کہ وہ تنگ آ گیا، ڈیورس ہو گئی. مسئلہ کیا تھا کہ ابھی کراؤ، ابھی کراؤ، یہ کرنا ہے ابھی کرو، ابھی پیسے لاؤ. وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے، میں نے بہن کی شادی کرنی ہے، ساری ذمہ داری اس پہ تھی، لیکن نہیں. اب الحمدللہ وہ اس لیول پہ، اس پوزیشن پہ ہے. آفٹر 2 ایئر تھوڑا سا صبر ہو جاتا، اللہ نے دینا تھا. بہت اچھی جاب ہے، بہت اچھے وسائل، لیکن یہ کہ میرج بریک ہو گئی. کیا ملا؟ تھوڑا سا صبر ہو جاتا، تھوڑا سا ساتھ دیا جاتا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ. تو یہ جلد بازی، یہ چیزیں آ رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور وجہ کیا ہے؟ کمپیریزن. فلانی نے یہ کیا، فلانی نے وہ کیا، میں کیوں نہیں کر رہی؟ تو مرد پہ پریشر آتا ہے، اور وائس ورسا بھی ہے، مرد بھی کمپیریزن کرتا ہے بہت زیادہ. لیکن یہ کہ یہ غلطی آ رہی ہے سسٹرز کی طرف سے، اور یہ ڈس ایلوژنمنٹ کے فیز میں وہ پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں جا کے، اور اس سے پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. یعنی صبر نہیں کیا. لیکن یہ کہ 7-8 سال صبر کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، حالات چینج نہیں ہو رہے، وہ ایک ویلڈ چیز ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، فرق ہی نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے نا، مرد پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، وہ پھر اجازت ہے ظاہر ہے خلا، اور وہ پھر سچویشن اور ہے. تیسری سٹیج ہے پاور سٹرگل. یہ پھر تھوڑی سی اور لیول کی سٹیج ہے. ڈس ایلوژنمنٹ میں تو صرف یہ ہے نا کہ ابھی وربلی ہٹ نہیں کرنا شروع کیا ایک دوسرے، ابھی دل میں چل رہا ہے، ابھی وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح. یہ ایک بڑا کامن سینٹنس ہے کہ ایٹ دا اینڈ نکلا تو وہی. مرد بھی کہتا ہے کہ یار یہ تو ایٹ دی اینڈ آ کے وہی کامن شادی بن گئی، میں نے تو کچھ اور سوچا تھا. لیکن اب کیا ہے؟ منہ ماری، اس کو پاور سٹرگل کہتے ہیں. اب وہ منہ پر آنا شروع ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر کپل اس سے گزرتا ہے، یہ ایک جو ہے نا وہ میں دے دوں یہاں پہ ڈسکلیمر. ماشاءاللہ کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ویری انرجیٹک، فل آف انرجی، اور الحمدللہ اللہ کی طرف سے خاص ایک برکت ہوتی ہے. یہ اصل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نارملی اس طرح چلتے ہیں
جیسے چل رہے ہیں لوگ, لو میرج کر لی بس ٹھیک, لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں کافی حد تک کنٹرولڈ ہوں گی. بٹ کامنلی یہ کہ پاور سٹرگل آ جاتی. پاور سٹرگل میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میرج کو, اور دونوں اپنی چیز چلانا چاہتے ہیں. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ پورا اپنا وہ لگائے, پاور لگائے, اور اس کے معاملہ, اس کے ہاتھ میں بہت سے معاملات ہو. پھر وہ منہ ماری پہ بات آ جاتی ہے, وہ جو ہے وربل اور فزیکل بھی کبھی کبھی بات چلی آتی. تو پاور سٹرگل ایک بہت کڑوی سٹیج ہے, اور پاور سٹرگل میں پھر سائیکالوجسٹ حل بتاتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کرو ایک دوسرے کو, کنورسیشن کرو. لیکن سب سے بہترین حل اسلام نے دیا ہے پاور سٹرگل کا, وہی جو شروع میں آیت بتائی کہ اللہ رسول کے فیصلے کے آگے تمہاری اوپینین میٹر نہیں کرتی, اور تقوی کے ساتھ چلو, جو حکم اللہ نے دیا ہے ویسے چلو. اگر خاتون کوئی بات کر رہی ہے, وہ ویلڈ ہے, شریعت سے کمپلائنس کر رہی ہے, مان لیں, چاہے آپ کو کڑوی لگے, چاہے آپ کو اس کے لیے کوئی غلط تو نہیں کہوں گا, چاہے ایسا سٹیپ اٹھانا پڑے جو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کی بات ویلڈ ہے, اسے سمجھانے کی کوشش کریں, کنورسیشن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح عورتوں کو حکم ہے, تو اس چیز سے بندہ بچ جاتا ہے. ادروائز یہ کہ پھر وہ ساری عمر کی کرواہٹ ہے, اور ڈیورس بھی ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ چل لیتے ہیں لوگ, لیکن وہ بچوں میں پھر زہر اگلتے ہیں, پھر وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. چوتھی سٹیج ہے انلائٹنمنٹ. یہ ہے کہ جب ایک کپل ڈس ایلوژنمنٹ اور پاور سٹرگل کو بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے, یوزنگ دا ٹولز جو میں نے بتائے, اور پھر وہ انلائٹن ہو جاتے ہیں. پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینس تھے, اور یہ ان وجہ سے خراب ہو رہے تھے, اور یہ کہ مرد اور عورت مختلف ہیں, اور رومانس کی جو ہمیں بتائی گئی تھی ایک ڈیفینیشن وہ غلط تھی. پھر وہ انلائٹن ہو جاتے ہیں. تو یہ انلائٹنمنٹ والے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں جو انلائٹنمنٹ سٹیج پر ہیں. اس لیے کہتے ہیں بڑوں سے ذرا بڑوں کی سن لیا کریں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری یوتھ اتنا اوپینینیٹڈ ہو گئی, بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, بڑوں کی رائے نہیں لیتے. تو بڑے انلائٹنمنٹ پر آ چکے ہوتے ہیں, ان سے تھوڑی بہت ڈسکشن جو ہے وہ کر لینی چاہیے. یہ ہیں 4 سٹیجز, اور ان 4 سٹیجز سے میں نہیں کہتا ہر کوئی گزرتا ہے. بہت سے کپلز ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ تھرو آؤٹ ہیپی ہوتے ہیں, لیکن چیلنجز بھی آتے ہیں بیچ میں. بٹ ڈس ایلوژنمنٹ اور پاور سٹرگل کا حل اسلام نے بہت زبردست طریقے سے کیا ہے کہ نمبر 1 آپ اللہ رسول کو ٹاپ پہ رکھیں, تقوی اختیار کریں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھیں, پیشنس اختیار کریں, کمپیشن شو کریں. رائٹس کی لڑائی جو ہے کہ وہ جو ایک انچی ٹیپ ہی لے کر بیٹھ جانا, انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جانا اور ناپنا کہ مجھے اتنا نہیں ملا, مجھے اتنا نہیں ملا, وہ پھر پاور سٹرگل کی سٹیج ہے, اور اس میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اصل میں ساری کی ساری بات. اور لاسٹلی یہ کہ ہسبینڈ وائف کو چاہیے بہت زیادہ ٹریول کریں ٹوگیدر. ٹریولنگ میں بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ, عمرہ پہ جائیں, ٹریول کریں, بہت بانڈنگ ہوتی ہے. ہسبینڈ کو چاہیے, یہ میں بہت کھل کے ایڈوائز کر رہا ہوں, کہ وائف کے ساتھ اکیلے ٹریول کریں. اچھی بات ہے اگر اتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی مدر ان لاء کے ساتھ, اور بھائی ہسبینڈ کے بہنوں کے ساتھ, ضرور ان کے ساتھ بھی کریں ٹریولنگ. لیکن ہسبینڈ کو چاہیے کہ ہر وقت یہ نہ کرے کہ وائف کو ٹریول سب کے ساتھ ہی کرائے, وہ کوئی بانڈنگ پیدا نہیں ہوگی, آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کنورسیشنز کا یا بانڈنگ کا. اس لیے ٹریول ٹوگیدر الون بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. ٹیم بلڈنگ, ایک دوسرے کی کوالٹیز باہر آتی ہیں, ایک دوسرے کی خامیاں باہر آتی ہیں, بندہ سمجھ پاتا ہے بہت سی چیزیں, بندہ اپریشیٹ کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپریشیٹو ہونا یہ تو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ از آل اپریشیٹو آف وٹ ایور گڈ یو ڈو. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں اور ایروگنٹ ہو جائیں اور اپریشیٹ ہی کسی کو نہ کریں, جبکہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ کرے. اللہ رب ہے, اللہ رب رہے گا اگر وہ یہ بھی نہ کرے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے سکھا رہے. تو ہمیں بھی اپریشیٹو, ایکنالجمنٹ, یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور امپورٹنس بہت زیادہ ہے. مدر ان لاز کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بیٹا لاسٹ ہو گیا, اور کبھی بھی دیکھیں نیچرل ہے کہ بیٹا بیوی کو کچھ کھلائے یا کوئی چیز لائے تو مدر ان لاز تھوڑی سی ہو جاتی ہیں سینسٹیو, نیچرل ہے. لیکن پلیز انہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹا آپ سے ابھی بھی اتنی محبت کرتا ہے, اور مرد کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, چاہے ہماری عورتوں کے بعد ڈائجسٹ ہو کہ نہ ہو, کہ مرد ایکولی 2 خواتین سے اتنی محبت کر سکتا ہے. یہ سائیکلوجیکلی, بایولوجیکلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں.
ہاں عورتوں میں یہ چیز جو ہے ان کی بایو کیمسٹری اور ہے، جب وہ کسی سے محبت کریں پھر وہ بہت پیک کی ہوتی ہے، لیکن مرد میں یہ میکانزم اللہ نے رکھا ہے، یہ ہے کہ وہ تھوڑا بیزی ہو گیا ہے، اس کو ایسے انٹرپریٹ کریں، اس کو ایسے انٹرپریٹ نہ کریں کہ وہ اب آپ سے نہیں محبت کرتا، تو اس سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں۔ اور سملرلی بیویاں یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنی بہنوں کو بہت پریفر کرتا ہے یا یہ وہ، دیکھیں کچھ اس کے حقوق ہیں، ان کی بہنوں کے بھی حقوق ہیں، اس کی والدہ کے حقوق ہیں، تو بیلنس رکھیں۔ اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں مینشن کرنا، اس سے یہ کہ مرد کے اندر وہی ربڑ بینڈ والی بات ہے، سنتا تو جائے گا، چپ رہے گا، لیتا رہے گا، آپ کا ایک ٹائم آئے گا اس نے پھٹ جانا۔ پھٹنے کا مطلب ہے وہ دل میں آپ کی رسپیکٹ کرنا بند کر دے گا، اور یہی ہوتا ہے۔ مرد آپ کو بتائے گا کبھی نہیں، لیکن وہ اندر ساری رسپیکٹ ختم کر چکا ہوگا، محبت ختم کر چکا ہوگا، سب کچھ ختم کر چکا ہوگا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ۔ اس لیے بیلنس اسٹیبلش کریں، ساری چیزیں لے کر چلیں، اور مرد کو چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو بہت اچھا رکھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز ہیں۔ ہم لباس، کچھ ایسے ہمارے کلچر میں ایشوز ہیں کہ ہم لباس تو دور کی بات موزہ بھی نہیں سمجھتے، عورت کو پاؤں کا موزہ بھی نہیں سمجھتے، تو لباس کا ہے اللہ نے، اس لیے اس کے کچھ رائٹس ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون وفات سے پہلے بھی یہ کہا تھا بی گڈ ٹو وومن جنرلی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی کہا تھا کہ وومن کے ساتھ کائنڈ رہو، جینٹل رہو، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دا بیسٹ amongst you is the one who is best to his wives۔ مدر تو پھر بہت ہی بڑا لیول ہے نا، وہ تو پھر ایک صحابی آئے تھے تینوں بار کا مدر مدر مدر، اس کا تو سوال ہی کوئی نہیں نا، ہم یہاں بات کر رہے ہیں وائفز کے حقوق کی۔ تو اس لیے مرد کو یہ بیلنس اسٹیبلش کرنا چاہیے، بالکل یہ فیلنگ وہ نہ دے کہ جی یو ڈونٹ میٹر ٹو می ایٹ آل، ایسی فیلنگ وہ نہ دے۔ عقل مند مرد جو ہے وہ وائف کو بھی رسپیکٹ دیتا ہے، اور مدر کی تو پھر ہے ہی، اس پہ تو کویسچن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہ مینیج کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ہم نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، اور اگر ہم نے بچوں کو اپنوں کو نہ سکھائیں، یا ہم نے اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہ چلایا، پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ ہو بھی رہا ہے۔ غیر ذمہ داری ہے، بہت عورتوں کو ایک یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ مرد غیر ذمہ دار ہے، شادی کے بعد بھی 10 گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہے، ڈوٹا اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ زیب نہیں دیتا مرد کو کہ وہ شادی کے بعد گیمنگ تھوڑی کم کر دے، کھیلے، عورت کو بھی سمجھنا چاہیے اس کے کچھ شوق ہیں، ہر وقت شکایت نہ کرے، لیکن یہ کہ کم کر دے، سمجھے ذرا اپنی ذمہ داری کو، تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اور عورتوں کے رائٹس ہیں، ان کو ہم سے سوال ہوگا۔ سیپریٹ اکوموڈیشن یہ پریفریبل ہے، اکوموڈیشن سے مراد ہے سیپریٹ نظام، یہ اسلامک سسٹم ہے۔ مغیرہ لقمان کی نانی ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے، 70+، انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے سے حل کیا تھا۔ میں نے ان سے ایک بار سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بالکل سیپریٹ اکوموڈیشن اسلام میں حکم ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ فیملی سیٹ اپ دیکھیں، ہر وائف کا الگ حجرہ تھا، لیکن حجرہ تھا، کنال کا گھر نہیں تھا، 10 مرلے کی کوٹھی نہیں تھی فیز 5 میں۔ تو یہ جو آج کل آگے نا کہ پوری کوٹھی لے کے دو، وہ اب ظاہر ہے مرد کے وسائل اگر نہ ہوں وہ کہاں سے لے کر دے، یا پورا مجھے کرائے کا گھر ہے، وہ نہیں ہے اس کے وسائل، وہ کیا کرے، اتنا پریشر۔ سیپریٹ نظام ہے کہ وہ اس کو پردے کا موقع مل جائے، اس کو سیکریسی مل جائے، اس کو کمفرٹ مل جائے آپ کی وائف کو۔ ایسا نہ ہونا کہ فادر ان لا وہ دروازہ کھول کے سیدھا واش روم میں، وہ عورت بیچاری دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا اس نے، کیا فیل کرے گی؟ یہ باتیں معیوب ہیں، اسلامک کلچر ایسا نہیں ہے۔ آپ اسلامک کلچر کو پڑھ لیں کھول کے، تو یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی بہت ہی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن مرد کو فل ٹرائی کرنی چاہیے، یہ اس کا کام ہے، رول ہے کہ وہ اپنی وائف کو کمفرٹ دے، اور یہ خواہشات اس کی پوری ضرور کرے۔ انشاءاللہ اس سے اللہ بھی برکت ڈالے گا، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اتنا پریشر نہ ڈالیں، سمجھیں اپنے جو خامد ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ سو آئی تھنک کہ اگر وہ اس طرح کرے تو انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے، اور یہ ساری لڑائی جھگڑے جو آج کل بہت ڈیزاسٹرس ایک میں دیکھ رہا ہوں، اور اس ڈیزاسٹر میں وہ بات دوبارہ مینشن کروں گا کہ بچیاں گھر داری کو گالی سمجھتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گھر داری کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کو رول کو بہت بڑا سمجھیں۔ ہوم میکنگ مینز یو آر اے اسکول، پراپر اسکول۔ اف دا اسکول از آلویز آؤٹ، اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے، تو پھر کیا وہ ہوا،
بچوں کی تربیت جو ہے اس میں بہت خلل آ جائے گا, ہوم میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی. سو دیٹس دی کرکس ایکچولی. اور خامدوں کو چاہیے وہ سپورٹ کریں, سارا بوجھ عورتوں پہ نہ ڈالیں, بچوں کو پڑھایا بھی کریں, یہ بھی شکایت ہوتی ہیں, اس لیے میں ساری ایک بار مینشن کر دوں. انٹرسٹ لیں بچوں کی تربیت میں, بچوں کی پڑھائی میں, ان ساری چیزوں میں, انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. دیکھیں یہ ایک سب سے بنیادی بات ہے, جسٹ ٹو اینڈ ود دس, کہ جب آپ اللہ کے نظام کے مطابق چلیں گے تو برکت اللہ کی طرف سے آئے گی اور اللہ آپ کو ایک روب دے دے گا. اور وہ انس بھائی کی ایک بات ہمیشہ اس سے میں اینڈ کرتا ہوں کہ میں نے مذاق میں ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ انس بھائی عورت پہ روب کیسے جمائیں, بیوی پہ روب کیسے جمائیں, مذاق سے پوچھا تھا شادی سے پہلے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا, اور وہ اسکالر ہے ماشاءاللہ, انہوں نے مسکرا کر کہ علی بھائی روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے, عورت سے صرف محبت کی جاتی. تو اس بات کو بھائی لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں, ان کی لینگویج ہی ہے, ٹھیک ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ آپ کمپوز رہیں گے تو معاملات اچھے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.